آج ہماری رولنگ ایلیٹ، ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں، اگر ہم چاہیں بھی تو ہم باہر علاج نہیں کروانے جا سکتے، نہیں تو چیک اپ بھی باہر کرواتے تھے جا کے. کھانسی ہوتی تھی تو سارے گورنمنٹ پبلک کے ایکسپینس کے اوپر، اس ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر باہر علاج ہوتا تھا سب کا. اسمبلی ممبرز بھاگے جا رہے ہیں علاج، منسٹرز جا رہے ہیں، پرائم منسٹرز، ان کی ساری فیملی، سب باہر علاج ہوتا تھا. آج وہ جا نہیں سکتے. سابق دور میں صاحب اقتدار کو کھانسی بھی آتی تو علاج کے لیے باہر چلے جاتے تھے. جب تک وہ ذرا سرکاری اسپتالوں میں علاج نہیں کرائیں گے اسپتال ٹھیک نہیں ہو سکتے. وزیر اعظم عمران خان کا قوم سیٹک ہیڈ کوارٹرز میں تقریب سے خطاب. مزید کہا آج ہمارے صاحب اقتدار چاہیں بھی تو باہر جا کر علاج نہیں کرا سکتے. وزیر اعظم نے طبی مصنوعات کی نمائش بھی دیکھی. N95 ماسک ہے ہمارا اپنا، پاکستان کا اپنا مینوفیکچرڈ وہ بن گیا ہے، جو ابھی سر مارکیٹ میں تقریباً ہمیں جو پڑ رہا ہے امپورٹ میں وہ تقریباً 1100 روپے کا پڑتا ہے، جب ہم پاکستان میں بنائیں گے ہمیں 90 روپے کا پڑے گا. پاکستان نے N95 ماسک مقامی سطح پر تیار کر لیا. وزیر سائنس فواد چودھری کہتے ہیں 1100 والا ماسک صرف 90 روپے میں ملے گا. ہینڈ سینیٹائزرز اور ڈس انفیکٹنٹ ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. جلد اپنے وینٹیلیٹر بنا لیں گے. آگے جانے کے لیے میڈ ان پاکستان کی بنیاد رکھنا ہوگی. پنجاب حکومت کے نرالے فیصلے، ڈاکٹرز کی تنخواہ سے کٹوتی کر لی، وکلا کو گرانٹ جاری کر دی. ڈاکٹروں کی 2 دن کی تنخواہ فنڈ کی مد میں کاٹی گئی. ینگ ڈاکٹرز اور نرسز کا تنخواہ میں کٹوتی پر تحفظات کا اظہار. کہا ہیلتھ پروفیشنلز کی تنخواہ میں کٹوتی قبول نہیں. ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا نوٹس، ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے کٹوتی نہ کرنے کا حکم. آج پیٹرول نہ ڈلوائیں، کل بڑی بچت کے مزے اڑائیں. پیٹرولیم قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان آج متوقع. اوگرا کی پیٹرول 20 روپے 68 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سمری. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 33 روپے 94 پیسے کمی کی تجویز. مٹی کا تیل 44 روپے 7 پیسے، لائٹ ڈیزل 24 روپے 57 پیسے لیٹر سستا کرنے کی سفارش. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ قیمتوں کا حتمی اعلان کرے گی. بے نامی کی کہانی، بے نامی کی زبانی. نیب راولپنڈی کی رپورٹ میں اہم انکشافات. بے نظیر بھٹو کا کراچی میں پلاٹ مبینہ زرداری کی فرنٹ کمپنی کو منتقل ہوا. اومنی گروپ کے ڈائریکٹر حسین فیصل نے وعدہ معاف گواہ بن کر سب بتا دیا. تاجروں کے لیے ٹیکس میں مزید سہولت کا اعلان. آؤٹ پٹ ٹیکس 10 کی بجائے 5% کر دیا گیا. سہولت ایف بی آر سے آن لائن منسلک پرچون فروشوں کو حاصل ہوگی. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. پی آئی اے کو تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کی اجازت. امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے مراسلہ جاری کر دیا. سی ای او پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک نے پچھلے ہفتے باضابطہ درخواست دی تھی. مراسلے کے مطابق پی آئی اے 1 ماہ کے دوران 1 درجن پروازیں چلا سکتا ہے. قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا معاملہ. 92 نیوز حکومتی فیصلے سے متعلق سرکاری دستاویز منظر عام پر لے آیا. دستاویز کے مطابق 21 اپریل کو قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی. حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے گی. وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے تصدیق کر دی. نور الحق قادری کے مطابق آئندہ 2 روز میں ترمیمی فیصلہ جاری کیا جائے گا. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 900 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. 100 انڈیکس 34,000 کی سطح عبور کر گیا. ادھر انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 51 پیسے سستا، ڈالر 160 روپے 10 پیسے کا ہو گیا. ماہرہ خان کی مداحوں کے لیے خبر. آئندہ کچھ روز تک اداکارہ سے سوشل میڈیا پر ملاقات نہیں ہو سکے گی. ماہرہ خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ کچھ وقت کے لیے سوشل میڈیا سے بریک لے رہی ہیں.
اور شمالی علاقہ جات کے برف پوش پہاڑ پر ڈانس کرتا پاکستانی بچہ یونیسیف کو بھاگ گیا. بچے محمد کی ویڈیو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کر دی. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈنم نے بھی ویڈیو ری ٹویٹ کی. بچے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک ڈورمنٹ منسٹری پڑی ہے اس میں کتنا پوٹینشیل ہے اور پاکستان سب کچھ بنا سکتا ہے. دیکھیں میں آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. جو چیز ایک قوم کو اوپر لے کے جاتی ہے وہ اس کے وسائل نہیں, یعنی تیل کے ذخیرے بیٹھے ہوں تو قوم پروگریس نہیں کرتی, ہیرے ہوں, سونا آپ کی زمین سے نکلے پھر بھی قومیں نہیں آگے بڑھتی. کیونکہ اگر بڑھتی ہوتی تو آج کانگو ایک بڑی امیر قوم بنی ہوتی, نائجیریا ایک بڑا ایک دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہوتی, اور بھی آپ دنیا کی قومیں دیکھ لیں. جو ایک قوم کو جو کوالٹیز اوپر لے کے جاتی ہیں وہ سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے, انگریزی کا جو لفظ ہے سیلف بلیف. ایک قوم اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتی ہے, اور وہ جب بلیو کرتی ہے وہ جیسے جیسے وہ پروگریس کرتی ہے اس کے اندر یہ بلیف بڑھتا جاتا ہے. وہ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے ایک قوم کہ وہ سمجھتی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے مشکل آئے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک قوم جب اس مائنڈ سیٹ پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک انوینسیبل بن جاتی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. چھوٹا ایک برطانیہ اتنا سا ذخیرہ ساری دنیا کے اوپر حاوی ہو گیا. اس کے اندر کیا تھی, کون سی کوالٹیز تھیں کہ وہ دنیا کو فتح کر لیں. اور اسی طرح جب آپ اپنی تاریخ دیکھیں اسلام کی تو یہ ایک کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا فنومنا نہیں آیا. ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ کیسے وہ لوگ جو کہ ہجرت کر کے آئے مدینہ میں 622 میں 622 AD میں, اور مشکل سے انہوں نے سروائیو کیا پہلے 5 سال. خطرہ تھا کہ وہ کمیونٹی ختم ہی ہو جاتی. ایک جنگ جیتے بدر کی 313 لوگ تھے 624 میں 624. اس کے بعد مشکل سے بچے اگلی 2 جنگوں میں, اور پھر 636 میں مدینہ کے پہنچنے کے 14 سال بعد وہ جو ایک سپر پاور ہے رومن ایمپائر, بیزنٹائن ایمپائر, وہ ان سے ہارتی ہے یرمک میں, اور اگلے سال ان سے ہارتی ہے جو دوسرا ایمپائر ہوتا ہے پرشین ایمپائر, وہ ہارتا ہے کٹسیا میں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد, اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 30 سال کے بعد وہ دنیا اسپین سے لے کے 50 سال کے بعد اسپین سے لے کے تقریباً ہندوستان پہنچ چکے تھے. تو وہ کیا چیز تھی؟ یہ میں اس لیے اپنی قوم کو کہتا ہوں بار بار اس فنومینا کو اسٹڈی کریں, کیونکہ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو. وہ کیوں کہتا ہے اللہ؟ کیونکہ ان سے کامیاب آدمی دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا, اور وہ جو ماڈل تھا مدینہ کا اس کے اوپر ایک دنیا کی ایک ایسا سویلائزیشن قائم ہوا اگلے 600 سال تک جو ہر چیز میں لیڈ کرتا تھا. لیڈنگ سویلائزیشن تھا سائنسز میں, سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. تو وہ جو ماڈل بیس کیا تھا وہ مدینہ کا تھا. اور اس لیے یہ ہمیں تو شروع میں سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, لیکن سنت پہ اس لیے چلو کہ وہ اگر انسان اس پہ چلتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان بن جاتا ہے. اور وہ جو اسٹیٹ تھی مدینہ کی, جو پرنسپلز انہوں نے بنائے تھے اس اسٹیٹ کے,
اگر آپ ان پہ چلو تو آپ کی قوم اوپر آ جاتی ہے.